وہ برسوں سے راہداری میں لٹکا ہوا تھا، وہی بھورا پرانا کوٹ جس کا ایک بٹن غائب تھا۔ میرے بیٹے نے اسے اس دن چھوڑ دیا جب وہ غصے میں گھر سے چلا گیا۔ وہ 18 سال کا تھا، ناراض، میری نصیحتوں، میری باتوں اور میری مایوسیوں سے تنگ۔ اس نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ چوکھٹ میں دراڑ پڑ گئی۔ میں نے پیچھے سے چیخ کر کہا، اگر اس دروازے سے باہر گئے تو واپس مت آنا، اور وہ واقعی واپس نہیں آیا۔ دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے، اور وہ پرانا کوٹ بس وہیں لٹکا رہا۔ کبھی کبھی جب میں دفتر کے لیے نکلتا تو اس سے ہلکا سا کندھا چھو جاتا، کبھی اس میں سے اس کی ہلکی سی خوشبو آتی، سستا سا ڈیوڈرنٹ اور اس کی من پسند بو دینے والی گم کی خوشبو، اور ہر بار میں لمحہ بھر کے لیے رک جاتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ میں خود کو سمجھاتا کہ مجھے پرواہ نہیں، لیکن سچ تو یہ تھا، وہ پرانا کوٹ ہی میری واحد سنگت بن گیا تھا۔ 10 سال بعد ایک سرد دسمبر کی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک لمبا نوجوان کھڑا تھا، پیرامیڈک کی وردی پہنے، وہی آنکھیں اور وہی ضدی جبڑا، میرا بیٹا۔ کچھ لمحوں تک ہم دونوں خاموش رہے۔ اس نے میری پیٹھ کے پیچھے دیکھا اور وہ کوٹ نظر آیا، اب بھی وہی اسی جگہ پر لٹکا ہوا تھا۔ اس کی آواز کانپ گئی، آپ نے اسے رکھا ہوا ہے؟ میں نے آہستہ سے سر ہلایا، پھینک نہیں سکا۔ وہ مسکرایا، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ میں لڑنے نہیں آیا بابا، بس یہ کہنے آیا ہوں کہ میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ بس اتنا ہی، نہ کوئی بحث، نہ چیخ و پکار، بس 2 ٹوٹے ہوئے انسان، ایک راہداری میں، ان کے پیچھے لٹکا ایک پرانا کوٹ، جو ان سب یادوں کی علامت تھا جو کبھی کھوئیں، کبھی واپس مل گئیں۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے آخرکار وہ جملہ کہا جو مجھے برسوں پہلے کہنا چاہیے تھا، میں تم پر فخر کرتا ہوں بیٹے۔ وہ پلٹا، ہلکا سا مسکرایا اور بولا، مجھے پتا ہے بابا، میں ہمیشہ یہی سننا چاہتا تھا۔ جب وہ چلا گیا میں نے اس کوٹ کی طرف آخری بار دیکھا، اور 10 سال میں پہلی بار میں نے اسے اتار کر الماری میں رکھ دیا، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ واپس آ گیا تھا۔